على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم. تمام منتظمین مجلس اور حاضرین کرام کہ پچھلے جمعہ کی نشست میں جس طرح شیخ علامہ احسن اویس مصطفی حافظہ اللہ تعالی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح ایک ہدیہ پیش کیا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی جس طرح ایک شمع روشن کی، تو میں نے ادھر ہی جمعہ پڑھا تھا. ذہن تو میں کچھ اور لے کر آیا تھا اس دن کہ میں موضوع کیا انتخاب کروں گا، لیکن جب میں نے اس نشست کا ماحول دیکھا تو یہی سوچا کہ اگلی نشست میں اسی نشست کو تسلسل کے ساتھ لے کے چلوں کہ ماشاءاللہ باذوق محفل ہے، باذوق حاضرین ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اسی تسلسل کے ساتھ اس نشست میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں. اب دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی اور وہ آیہ مبارکہ سورۃ احزاب کی آیہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے. اس کو منتخب کرنے کا مطلب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ رب العزت کا موضوع کیا ہے. سرکار کی محبت اللہ نے کس طریقے سے بیان فرمائی ہے اور وہ اصل ایمان ہے. اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک تلاوت کرتا ہوں آیہ مبارکہ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں: قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اب یہ آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے: قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے. کن سے؟ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین سے. کیا فرما دیجئے؟ فرما دیجئے آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ تم جو محبت کرتے ہو کن سے؟ اپنے باپ دادا سے، اپنے اخوانوں سے، اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے، وَأَمْوَالُ نِفْتَرَفْتُمُوهَا، اور ان مالوں سے جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور تجارت سے،
اور مال تجارت میں خسارے سے، تم ان ساری چیزوں سے محبت کرتے ہو کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کمی نہ آ جائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کو دیتے ہو۔ اب دیکھیں، یہ ایک قدرتی بات ہے، جس چیز سے جتنی محبت ہو جاتی ہے انسان کا رغبت اور اس کا لگاؤ اس چیز میں اتنا زیادہ رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو ان کی محبت میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی جتن کرتا ہے، کوئی اپنی خواتین کی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کچھ مال تجارت سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ میں اتنی بڑی بلڈنگ بنا لوں، میں اتنا بڑا ٹائکون بن جاؤں کہ کل کو جب میں چلا جاؤں تو میرے نام سے جانا جائے، یہ فلاں ٹائکون کی کمپنی کا لوگو ہے۔ وہ ساری زندگی اس میں لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک اور جگہ فرما رہی ہے۔ اب اس کی مزید تشریح کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت اور رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اب یہ محبتوں کی مزید تفصیل سورۃ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کچھ محبتوں کو ہم نے مزین کر دیا۔ وہ کون کون سی محبتیں؟ اب یہ محبتیں اس طرف رکھ لیجئے، اب اس کی مزید تفصیل کے آگے محبتیں اللہ فرما رہے ہیں حب الشہوات، کچھ شہوتوں کی محبتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ۔ یہ وہ محبتیں کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں، کچھ کو عورتوں سے ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا والبنین، کچھ کو اولاد سے ہوتی ہے، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور کچھ لوگوں کو سونے چاندی کے خزانوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی سونے چاندی سے کچھ بھی آپ لے لیجئے، سونے چاندی کے برتن اس دور میں تھے، اب آ جائیے سونے چاندی کے زیورات آ جاتے ہیں، سونے چاندی کی وہ جو آپ کو مل جاتی ہیں بازاروں میں، اینٹیں مل جاتی ہیں، وہ بلاکس مل جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگوں کو اس کی محبت۔ اب آگے دیکھیے فرمایا والانعام والحرث، کچھ لوگوں کو نشان زدہ گھوڑوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو بغاتے ہیں، جس کی ریس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ والانعام، کچھ لوگوں کو مویشیوں سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی دیہات کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو ان سے محبت ہوتی ہے۔ والحرث، اور کچھ لوگوں کو کھیتی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ساتھ آپ کے سامنے کھول کر بیان فرما رہی ہے کہ دیکھیں کچھ محبتیں وہ ہیں اپنے باپ دادا سے، بیویوں سے، اولاد سے، کھیتی باڑی سے، گھوڑوں سے، مویشیوں سے، کھیتیوں سے۔ فرمایا یہ ساری محبتیں محبت کرنے کی چیز تو نہیں۔ اس کا جواب آگے دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا۔ ارے نادانو، یہ تو محبت کی چیزیں ہیں ہی نہیں، تو باری تعالیٰ پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے جسے تم محبت کیے بیٹھے ہو۔ بھئی سوچئے، ایک ٹائم تک ہم نے یہاں رہنا ہے، بھئی کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 60 سال۔ آپ یہ بتائیے کہ جس کی 40 سال عمر ہو گئی، 40 سال سے اب تک، جوانی سے لے کے 40 سال تک اسے لگتا ہے کہ اس نے کچھ ٹائم گزارا؟ ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے۔ تو پھر محبت فنا سے کی جائے یا بقا سے کی جائے؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تو فنا ہونے والی، یہی تو رب فرما رہا ہے فنا کو چھوڑ کر بقا کی طرف آؤ۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ ارے نادانو، یہ تو فنا والی چیزوں کی محبت میں تم گرفتار ہوئے بیٹھے ہو۔ تو فرمایا پھر کیا کریں؟ سوال ہم سوال کرتے باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پھر کس کی محبت کی جائے؟ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، وہ بھی میں آیت آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی رکھتا ہوں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے،
پھر کیا کرو؟ میرے حبیب تمہاری در پر آ جائیں، حبیب تمہاری چوکھٹ پر آ جائیں، حبیب تمہارے در کا سوالی گدا بن جائیں، پھر کیا ہوگا باری تعالیٰ؟ پھر میں تمہیں ایسے ایسے انعام و اکرام دوں گا کہ تم فنا سے بقا کی طرف چلے جاؤ۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ جب اللہ رب العزت محبت کر لے، جب آپ حبیب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، گدا بن جائیں گے، سوالی بن جائیں گے، جب اس کے در کا بھکاری بن جائیں گے اور اتباع میں، عشق میں ڈوب جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، سونا رب آپ سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ ہائے ہائے، اور جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو اس کے انعام دیکھیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات جب جس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے نا، تو محبت کرنے والوں کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان محبت کرنے والوں کو دیکھتے ہو نا، پیکر محبت کو دیکھتے ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، الذین رؤوہم ذکر اللہ، یہ ان کی نشانی ہے جن کو رب محبت کرتا ہے۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ آقا کریم کے در کے گدا اور بھکاری سوالی ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین رؤوہم، جب میرے محبوب کے ان دیوانوں کو دیکھو، ذکر اللہ، تو رب یاد آ جاتا ہے۔ آپ ان کے جب چہروں کو دیکھتے ہیں تو آتے سبحان اللہ، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے بھئی؟ یہ دنیا داری کی اگر محبتوں کو ساتھ لیے چلے تو یہ انعام ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ نے فنا کی محبت کو چھوڑ کر، پسے پشت ڈال کر، جب بقا کی محبت کو جب دل میں جگہ دے دی، تو رب سونے نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ دے دی۔ بتائیے ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا اب یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العزت جب محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کہاں سے محبت کا فیض ملا؟ حضور کے در سے ملا۔ یہ جب آپ نے گدائی کر لی، یہ جب آپ نے گدائی اس در کی کر لی، پٹا گلے میں حضور کی اتباع کا ڈال لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو مالک پھر آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، پھر نہ صرف محبوب بنا لے گا، پھر آگے کیا ہوگا؟ اس کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا حدیث قدسی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جبریل کو بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ میرے در پر۔ جبریل عرض کرتا ہے لبیک و سعدیک، میرے مالک میں حاضر ہو گیا آپ کی بارگاہ میں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا انی احبک فلانا و فلانا، جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اب دیکھیے، تو رب ہے مالک، تجھے کیا ضرورت؟ ہم کون ہیں؟ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے تم ایک پانی کے ناپاک قطرے ہو، میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ تم تو ناپاک قطرے تھو، وہ ناپاک قطرے جو نگل جائے تو تم مسجد میں نہیں آ سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تمہاری تو حیثیت یہ ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ اور اس طرف دیکھیے، یہ اوقات اور حیثیت میری اور آپ کی کہ جمع ہوئے خون کے لوتھڑے ہیں اور ناپاک قطرے ہیں، مالک نے اس کو کیسا رنگ لگا دیا۔ جب حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو فرمایا یحببکم اللہ، میں رب ہو کر تجھ سے محبت شروع کر دی۔ جبریل نے عرض کی تو باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا میں جس سے محبت کر رہا ہوں تو بھی محبت شروع کر دے۔ کن محبتوں میں پڑے ہیں، ہائے میں نے تو ایک تحریر پڑھی
ایسی تحریر تھی کہ جس میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، اس نے لکھا کہ اپنا دل اور اپنی نیتیں صاف کر کے رکھو۔ بھائی کیوں؟ بھائی کسی بھی وقت اللہ رب العزت کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ یہ سوچئے کہ ابھی میں یہاں سے باہر نکلوں، دل میں میرے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی لالچ ہے، مال و دولت ہے، ہر شے کی محبت ہے، اغیار کی محبت ہے، ان سب چیزوں کی محبت، انہوں نے تو مجھے دفنا کر چلے جانا ہے۔ جب یہ سب کچھ لیے میں دنیا سے چلا جاؤں تو مالک کی بارگاہ میں جب اٹھایا جاؤں گا وہ فرمائے گا بتا کیا لے کر آیا ہے؟ تو بتانے کو کیا ہوگا کہ یا باری تعالیٰ یہ محبتیں لے کر آیا ہوں۔ سوچئے کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، وہ مسلمان وہ آیت تو ہے نا کہ ہم نے انسانوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو انسانوں اور جنات کی جنرل آیتیں ہیں نا۔ اب بھائی مومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تم ایمان کو اختیار کر لو پھر کیا کرو؟ وہ محبت رسول کو اختیار کر لو، ساری زندگی حضور کی اتباع میں گزارو۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری تو آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی، تو کل کو اللہ کے رسول کے سامنے کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جب محبت کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ کا اور میرا محبت کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا تو ہماری فرینکنس اتنی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، آپ کی میری پہچان بھی اتنی بڑھے گی۔ اور جب محبت کا تعلق ہی کمزور ہوگا تو میں آپ کو پہچانوں گا؟ آپ کا میرا وہ تعلق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جب کل کو مر کر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار آپ سے منہ پھیر لیں؟ یہ وہ محبت کا تعلق ہی ہوگا جو سرکار فرمائیں گے آنے دو، میرا عاشق آ رہا ہے، آنے دو۔ تو فرمایا جبریل انی احبک فلانا و فلانا، باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے ایک بندہ ہے میں اس سے محبت شروع کر دی ہے، تو باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل تو بھی اس سے محبت شروع کر دے۔ پھر فرمایا اب محبت شروع کر دی، انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں نے محبت شروع کر دی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جا کر پہلے آسمان تا 7ویں آسمان سب کو اعلان کر دے کہ اللہ اور اس کا جبریل اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت شروع کر دو۔ اب دیکھیے ایک محبت رب نے شروع کر دی، جبریل تک آئی، جبریل سے آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں کتنے فرشتے ہیں، کتنے لوگوں نے اس سے محبت شروع کر دی، اور پھر وہ محبت اللہ رب العزت کی ذات پھر جبریل کو فرمائے گا آ جا واپس میری بارگاہ میں۔ عرض کی باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جو محبت فرشتوں نے شروع کر دی ہے وہ محبت جا کر لوگوں کے دلوں میں القاء کر دے۔ دیکھیے یہ محبت ہے، جب فنا سے بقا کی طرف سفر کیا تو اس محبت نے کیا سے کیا کر دیا۔ یہ تو ہے ایک حدیث پاک۔ پھر فرمایا یحببکم اللہ، اللہ جب محبت کر لیتا ہے سرکار کے در کی گدائی سے، پھر دوسری حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پوچھیں گے، کچھ لوگ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، 14ویں کے چاند کے جیسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے انہیں بٹھایا جائے گا، جیسے مہمانوں کو خاص الخاص مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے،
ہیرے جواہرات سے ملبوس ان کے لباس ہوں گے۔ جب مسلمان آئیں گے وہ سوچیں گے یہ کچھ اولیاء کرام کے گروہ بیٹھے ہیں، اولیاء کرام آئیں گے وہ سوچیں گے غوث اور ابدال کے بیٹھے ہیں، غوث اور ابدال کا جب گروپ آئے گا وہ سوچے گا شاید یہ شہداء بیٹھے ہیں، شہداء میں سوچیں گے نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ درجے کے شہداء ہیں جن کو بٹھایا گیا ہے۔ جب شہداء کا گروپ آئے گا وہ سوچے گا شاید یہ انبیاء علیہم السلام کے گروپ میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں، انبیاء علیہم السلام جب گزریں گے وہ سوچیں گے شاید یہ ہم سے کوئی افضل نبی ہیں، ہمارے گروپ میں کچھ زیادہ درجوں والے انبیاء ہیں 1,24,000 میں سے، شاید یہ ان کو اس لیے بٹھایا ہے۔ جب یہ سارے سوچ رہے ہوں گے اسی اثناء میں پوچھا جائے گا، عرض کی جائے گی باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یحببکم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے حبیب کی گدائی میں گزارا تھی، جب میں انہیں جو حکم دیتا تھا یہ کرتے تھے، جس چیز سے منع کرتا تھا یہ کرتے تھے۔ آج ان کی شان یہ ہے کہ ہر شخص دیکھ کر اش اش کر رہا ہے۔ تو حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا وقت گزاریے۔ آگے ایک اور روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یحببکم اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اب شان دیکھیے اس بندے کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہونٹ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ حسن درجے کی حدیث۔ بھائی باری تعالیٰ تو رب ہے، تو ہاتھ کان پاؤں یہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، کیا کہ حبیب کے در کی جب گدائی لے لی تو اللہ رب العزت نے دیکھے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب آنکھیں، یہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، باری تعالیٰ تو پاک ہے، فرمایا میں پھر اس کی حفاظت شروع کر دیتا ہوں، میں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی شے نہ دیکھے، وہ اغیار کی صورتوں کو نہ دیکھے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے، میں اس کی ہونٹ بن جاتا ہوں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں کو کرے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائے۔ اور ایک اور روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ پھر جب سفر شروع کرتا ہے نا، جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو سفر شروع کرتا ہے تو رب فرماتا ہے جب بندہ، اے میرے حبیب جب آپ کا غلام میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں 2 بالشت آتا ہوں، فرمایا جو 2 بالشت آتا ہے میں اس کے قریب 1 ہاتھ کی مسافت آ جاتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ کی مسافت طے کر کے آتا ہے فرمایا میں چل کر آتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے فرمایا میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو کھولیے آنکھیں ان محبتوں سے، ان عارضی دنیا کی فنا ہونے والی محبتوں کو چھوڑ کر سرکار کے در کو تھام لیجئے، امر ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں جتنی اولیاء کرام ہیں ان کا فیض آج بھی جاری کیوں ہے؟ نام آج بھی زندہ کیوں ہے؟ ہزاروں سال پہلے گزر گئے پر نام آج بھی زندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ فنا کو چھوڑ کے جب بقا سے محبت شروع کی تو رب نے بھی فنا کا نام کو بقا دے دی، اور جب تک وقت ہے تب تک نام زندہ رہے گا، جب تک وقت رہے گا ان کا نام بھی زندہ رہے گا، قیامت آ جائے گی ان کے نام زندہ رب دے کرتا رہے گا۔ پھر کیا فرمایا یحببکم اللہ، تو میں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، محبوب بھی بنا لوں گا، اور آگے باری تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں
تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا اور تمہاری جتنی کوتاہیاں غلطیاں گناہ ہوں گے وہ بھی بخش دوں گا. ہائے ہائے وہ بھی بخش دوں گا. کیوں؟ میں ہوں واللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. اب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رب وہ تو ہے، غفور و رحیم تو ہے، کریم تو ہے، بھئی ساری زندگی یہ کرم رہے، یہ رحم رہے، یہ معافی رہے ہم پر، تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی بتا دیا کہ آجو میں یہ بھی تمہیں در دکھا دیتا ہوں. باری تعالیٰ کون سا وہ در ہے؟ فرمایا لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ وہ در ہے آؤ میرے حبیب کا اسوہ حسنہ اختیار کر لو. اب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب کا در تھام لیں. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا رب غفور و رحیم رہے، کرم کی اور رحم کی یہ برسات ہوتی رہے. تو پھر کیا کرو؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب کو اسوہ حسنہ بن جاؤ، اختیار کر لو. عاشق کہتے ہیں اس کی تفسیر کیسے کی؟ عاشقوں نے اس کی تفسیر ایسے کی کہ اسوہ حسنہ کس طرح اختیار کیا جائے. مومنوں اس طرح اختیار کرو کہ اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر اس سے محبت شروع کر دو، اس کے محبوب کو اپنا معشوق بنا کر اس سے عشق شروع کر دو، اس کے محبوب کو اپنا مطلوب بنا کر اس کی طلب پہ لگ جاؤ، اس کا اخلاق اپنا لو، اس کا کردار اپنا لو، اس کی سنتوں کو اپنا لو، اس کے انداز کو اپنا لو، اس کے اطوار کو اپنا لو. پھر کیا ہوگا باری تعالیٰ؟ پھر کیا ہوگا؟ الغرض فرمایا جب تم اسوہ حسنہ کو میرے محبوب کے محبت اور عشق میں اور پیار میں غوطہ زن ہو کر سراپائے محبوب بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا. وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور تم سے محبت بھی شروع کر دوں گا، اور اس جہان میں بھی تمہارے لیے غفور و رحیم بن جاؤں گا، اور اس جہان میں بھی تمہارے لیے غفور و رحیم بن جاؤں گا. سوا ایک تقریباً ہو گیا جی، تو انشاءاللہ 22-23 منٹ تک ہیں. اچھا چلے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ یہ جو محبتیں ہیں، اب دیکھیے میں انشاءاللہ اس کو آگے بھی، اس نشست کو آگے لے کر چلوں گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں صحابہ کرام کی 1-2 مثالوں کا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام کی کیا خوبصورت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، اور ان کی محبت دیکھیں کیسی والہانہ محبت، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اب تبوک کا جنگ، غزوہ تبوک کا موقع تھا. تمام صحابہ کرام کو حکم ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی غزوہ آئے تو آپ نے ساز و سامان جو اضافی ہے وہ لے کر آنا ہے. اب غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ لے آئے، جن کی جو حیثیت تھی. کچھ کھجوریں لے آئے، کچھ کوئی چیز لے آئے، کوئی چیز لے آئے. اب باری آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر آپ کیا لائے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ گھر میں تھا آدھا سامان آپ کی محبت میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا. کیا میرا اور آپ کا ایسا جذبہ ہو سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، اس کے بعد کوئی فاروق اعظم ہوا؟ ان کی مناجات میں ان کے جو مناقب ہیں، فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ اللہ نے اس کی شان یہ بنائی ہے کہ اگر سمندروں جتنے سمندر ہیں نا اتنی سیاہی ہو اور قیامت تک کا ٹائم ہو، آسمان بھر جائیں
وہ سمندر خالی ہو جائیں، عمر کے فضائل اور مناقب نہیں ختم ہو سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے محبت۔ اچھا، یہ تو پوچھا تم کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خوش بھی ہو رہے تھے کہ آج میں اس سے بازی، ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ اب پوچھا، جب آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، فرمایا ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ تو پھر فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ آیا۔ ایسے تو نہیں صدیق اکبر بن گئے۔ ارے یہ بات تو چھوڑیے، بلال حبشی جب پتہ لگا اس کے مالک کو کہ یہ جو میرا غلام ہے یہ ہمارے دین سے پھر کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے تپتی ریت پر ننگا لٹایا، کوڑے برسائے، بھوک افلاس، کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، پتھر پر لٹاتے تھے، اور کیا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ بلال حبشی کی شان دیکھی اللہ نے، پھر کیا ہوا؟ کریم آقا علیہ السلام کی نے فرمایا بلال کی شان یہ ہے کہ جو جنت کی حوروں کی جو سردارنی ہے نا، اللہ رب العزت نے وہ عطا کر دی انعام میں۔ لیکن بلال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سانو کوئی مکھ نہیں پھپدا۔ جب یار ایسا ہو تو کیا حوروں اور حوروں کی سردار۔ پھر میرے لیے شاہ صاحب نے کیا خوبصورت کلام پڑھا تھا کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ ہائے ہائے، قلم توڑ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا۔